العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ: ان كانت العدة عن طلاق بائن او ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية اعمالا للقاطع، ولهذا لو وطئها مع العلم بالحرية يجب الحد. ولنا ان نكاح الاولى قائم لبقاء احکامه كالنفقة والمنع والفراش، والقاطع تأخر عمله ولهذا بقي القيد. والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب، لأن الملك قد زال في حق الحل فيتحقق الزنا، ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعا. عزیز طلبہ، محرمات کا بیان چل رہا ہے. اوپر بتایا تھا اگر کسی عورت سے زنا کر لیا ہے تو وہاں حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، یعنی زانیہ کی ماں سے اور زانیہ کی بیٹی سے زانی کا نکاح حرام ہوگا. اس کے بعد مسئلہ بتایا ہے کہ اگر کسی عورت کو شہوت سے چھو لیا ہے تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی. آج کا مسئلہ ہے وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ. اس کی بیوی تھی اور بیوی کو طلاق بائن دے دیا یا طلاق رجعی دے دیا، تو مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ مطلقہ عورت جو اس کے نکاح میں تھی، جس کو طلاق دیا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی بہن سے شادی کرے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ خالد نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیا ہو یا طلاق بائن دیا ہو، طلاق رجعی یا طلاق بائن دیا ہو. عدت جب تک نہیں گزرتی ہے اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح جائز نہیں ہوگا، ورنہ ان تجمعوا بین الاختین کی حرمت کو وہ جائز قرار دینے والا ہوگا، اس کو توڑنے والا ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقال الشافعی رحمۃ اللہ علیہ: ان كانت العدة عن طلاق بائن. اگر مطلقہ عورت عدت گزار رہی ہو طلاق بائن کی یا 3 طلاق والی، یجوز، تو اس کی بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا. لانقطاع النکاح بالکلیۃ، کلی طور سے نکاح کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے، اعمالا للقاطع، قاطع کو عامل قرار دیتے ہوئے. قاطع یعنی طلاق بائن جو ہے یہ 3 طلاق والی عدت، اس میں یہ پورا عمل کر چکا ہے، طلاق نکاح توڑ چکا ہے. صاحب ہدایہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں ولہذا، اور اسی لیے اگر اس سے وطی کر لیا ہے حرمت کے جاننے کے باوجود، یجب الحد، تو اس پر حد لگائی جائے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر مطلقہ عورت طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہو یا 3 طلاق کی عدت گزار رہی ہو تو عدت کے اندر ہی مطلقہ کی بہن سے نکاح جائز ہوگا، اس لیے کہ طلاق بائن کی وجہ سے نکاح بالکل ختم ہو جاتا.
3 طلاق کی وجہ سے بھی نکاح بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لفظ کو تعبیر کیا ہے اعمالا للقاطع، قاطع کو عامل بناتے ہوئے اس نے اپنا عمل کر لیا ہے اور بالکلیہ نکاح ختم ہو گیا ہے۔ اس کے ثبوت میں ایک دلیل پیش کر رہے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ طلاق دینے والا شوہر اگر یہ جانتا ہو یہ اس کی بیوی ہے اور اس کو میں طلاق بائیں طلاق مغلظہ دے چکا ہوں، حرام ہے بیوی، اس کے باوجود بھی اگر اس عورت سے وطی کر لیتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص پر حد زنا واجب کی جائے، یجب الحد۔ ولہذا لو وطیہ، اسی لیے اگر وطی کر لیتا ہے حرمت کے جاننے کے باوجود یجب الحد، تو اس پر حد لگانا واجب ہوگا، حد واجب ہوگی، حد زنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ولنا یہاں سے احناف کی دلیل ہے۔ پہلے عبارت ترجمہ دیکھیے، ان نکاح الاولی قائم لبقاء احکامہ، کہ پہلا نکاح موجود ہے کچھ احکام کے باقی رہ جانے کی وجہ سے، کالنفقۃ، جیسے کہ نفقہ، والمنع، اور روکنا، والفراش، اور فراش یعنی بستر، والقاطع تأخر عملہ، اور قاطع اس کا عمل مؤخر ہو جائے گا ان سے، نفقہ اور منع اور فراش کے بعد وہ اپنا عمل کرے گا۔ ولہذا بقی القید، اور اسی لیے قید باقی ہے۔ ابھی تشریح سامنے آ جاتی ہے۔ والحد لا یجب، جہاں تک آپ نے بات کی حد کی کہ اگر وہ حرمت کے جاننے کے باوجود اگر وہ زنا کر لیتا ہے، وطی کر لیتا تو حد واجب ہوگی۔ حد کتاب الطلاق کے اشارے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس پر حد واجب نہیں ہوگی۔ والا عبارت کتاب الحدود، اور کتاب الحدود کی عبارت کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ حد واجب ہوگی۔ لأن الملک قد زال فی حق الحل، اس لیے کہ ملکیت، شوہر کی ملکیت حلال ہونے کے حق میں زائل ہو چکی ہے، فتحقق الزنا، تو زنا متحقق ہوگا۔ ولم یرتفی فی حق ما ذکرنا، اور اس چیز کے حق میں جس کو ہم نے ذکر کیا ہے وہ مرتفع نہیں ہوئی ہے، فیصیر جامعا، تو وہ 2 بہنوں کو جمع کرنے والا ہوگا۔ احناف کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر عورت عدت میں ہو، چاہے وہ طلاق رجعی کی یا طلاق بائن کی یا 3 طلاق کی عدت میں ہو، اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وجہ کہ پہلا نکاح من وجہ باقی ہے، احکام نکاح کے باقی رہ جانے کی وجہ سے نکاح باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عدت میں رہتے ہوئے بیوی کا نفقہ شوہر کے ذمے، تو اگر بیوی نہیں ہے تو نفقہ کیوں دینا پڑا؟ والمنع، شوہر بیوی کو عدت کے اندر گھر سے نکلنے سے روک سکتا ہے، تو بیوی نہیں ہے تو کیوں روک رہا ہے؟ والفراشی، اور اگر عدت کے اندر عورت نے بچہ جن دیا تو الولد للفراش کے تحت اس کا نسب شوہر سے ثابت کیا جائے۔ تو ان احکام کے باقی رہ جانے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلا نکاح موجود ہے کسی نہ کسی درجے میں، اس لیے اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قاطع نے بالکلیہ عمل کر دیا ہے، اعمال للقاطع۔ اس کا جواب دے رہے ہیں قاطع جو ہے اس کا عمل مؤخر ہوگا، یعنی جب تک نفقہ اور شوہر کو روکنے کا حق اور فراش ہے اس وقت تک بالکلیہ نکاح منقطع نہیں ہوگا، یعنی یہ قاطع اپنا پورا عمل نہیں کریں گے۔ والقاطع تأخر عمله، ولہذا، اور اسی لیے عمل مؤخر ہوگا۔ کیوں ابھی مؤخر ہوگا؟
ابھی جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر کے حق میں یہ ہے کہ بیوی کو اپنے گھر سے نکلنے نہ دے، تو نہ نکلنے دے، معلوم ہے کچھ نہ کچھ بیوی باقی ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ حرمت کو جاننے کے باوجود بھی اگر وہ وطی کر لیتا تو حد لازم ہوگی، فرماتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ کتاب الطلاق جو ہدایہ میں آ رہی ہے اس کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حد واجب نہیں ہوگی، من وجہ بیوی ہے، لیکن کتاب الحدود کے اشارے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حد واجب ہوگی، اس لیے کہ حلال ہونے کے حق میں شوہر کی ملکیت زائل ہو چکی ہے، یعنی اب اس سے وطی نہیں کر سکتا، طلاق کی وجہ سے یہ حلت کا جو محل ہے، حلال ہونے کا جو حق ہے وہ شوہر سے زائل ہو چکا ہے، فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا، تو زنا متحقق ہوگا۔ تو حد لگانے کی شکل میں احتیاط تو اسی میں ہے کہ شوہر پر حد لگا دی جائے، چونکہ اس نے جان بوجھ کر حرام کاری کی ہے، زنا کی ہے، لہذا حد کے سلسلے میں کتاب الحدود کی عبارت کو لیا جائے۔ لیکن جمع بین الاختین کے حق میں ہم وہی کہیں گے کہ من وجہن ابھی بیوی باقی ہے، نفقہ، منع اور فراش تینوں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں حق ختم نہیں ہوا، من وجہن باقی ہے۔ جب من وجہن بیوی باقی ہے تو اگر دوسری بیوی سے بہن سے نکاح کرے گا تو دو بہنوں کو جمع کرنے والا ہو جائے گا، حرام کا ارتکاب کرے گا، اس لیے حد لگانے کے حق میں تو یہ فتویٰ دیا جائے گا کہ حد لگائی جائے، البتہ جہاں بہن کو جمع کرنے کا مسئلہ آئے وہاں کہا جائے گا کہ ابھی من وجہن بیوی باقی ہے، جب تک یہ عدت گزر نہیں جاتی ہے اور اس کے ذمے سے نفقہ اور منع اور فراش کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس وقت تک شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی دوسری بہن سے نکاح کرے۔ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا بثمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة۔ غور سے دیکھیں، انگلی رکھیں، ولا يتزوج المولى، آقا اپنی باندی سے شادی نہیں کرے گا، آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کرے گا، اور نہ عورت اپنے غلام سے نکاح کرے گی۔ آقا اپنی باندی سے نکاح نہیں کرے گا اور نہ عورت اپنے غلام سے شادی کرے گی، لأن النکاح، اس لیے کہ نکاح ما شرع، مشروع نہیں کیا گیا ہے، الا مثمرا بثمرات، مگر چند فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے جو مشترک ہیں دونوں نکاح کرنے والوں کے درمیان۔ کچھ مالکی ملکیت بیوی کی ہوتی ہیں، کچھ ملکیت شوہر کی بھی ہوتی ہے، دونوں مشترک ہوتے ہیں مالک ہونے میں۔ اگر مولا اپنی باندی سے نکاح کر لے یا عورت اپنے غلام سے نکاح کر لے تو ایسی صورت میں مالکیت منافی ہو جائے گی، مالک ہونا جو ضروری ہے نکاح کے پھلوں میں سے، نکاح کے ثمرات میں، وہ ختم ہو جائے گی۔ والمملوکیت تنافی المالکیت، باندی آقا کی ملکیت ہے، آقا کی مملوکہ ہے، اور غلام جو شوہر بننے جا رہا ہے وہ اپنے سیدہ کا مملوک ہے۔ اب اگر دونوں شوہر، بیوی باندی بیوی بن گئی اور غلام شوہر بن گیا، فرماتے ہیں مملوکیت تتنافی المالکیت، مملوکیت مالکیت کے منافی ہے۔ فیمتنع وقوع الثمرۃ علی الشرکۃ، تو فائدے کا واقع ہونا، پھل کا واقع ہونا، فائدے کا واقع ہونا شرکت کے طور پر یہ ممتنع اور محال ہو جائے گا۔ جب آقا باندی سے شادی کر لے گا، وہ ہے باندی کو کچھ مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن جب باندی سے شادی کر لے گا وہ بیوی ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں شوہر سے نفقے کا مطالبہ کرے گی،
جمع کا مطالبہ کرے گی، یعنی یہ اس کی مالک ہے، اور آقا ہونے کے ناطے سے اور اس کو بادی ہونے کے ناطے سے مطالبے کا حق نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر عورت اپنے غلام سے شادی کر لیتی ہے تو یہاں بھی ثمرہ کا واقع ہونا ممتنع ہوگا، وہ اس لیے کہ اب جب غلام شوہر بن گیا تو پہلے یہ مملوک تھا، اب یہ حاکم ہو گیا عورت کے اوپر، پہلے محکوم تھا، مملوک تھا، اب مالک ہو گیا۔ الرجال قوامون کے تحت یہ مرد عورتوں پر حاکم ہوا کرتے ہیں، لہذا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ اس لیے آقا کا بادی سے شادی کرنا اور عورت کا اپنے غلام سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں حقوق الٹے ہو جائیں گے۔ اور یا تو یہ کہ من وجہن یہ بھی مالک اور مملوک، من وجہن بیوی مالک شوہر مملوک، اور من وجہن شوہر مالک بیوی مملوک ہوتے ہیں نکاح میں، لیکن یہاں مالکیت میں اور غلامیت میں ایک ہی طرف مالک ہونا ہے اور ایک طرف غلام ہونا ہے، اور نکاح میں جانے کے بعد یہ دونوں چیزوں کا حاصل کرنا محال ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَيْ الْعَفَائِفُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْكِتَابِيَّةِ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔ اگلا مسئلہ کہ اور جائز ہے کتابیات سے نکاح کرنا، کتابیات سے شادی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے قول والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتوں سے نکاح درست ہے۔ ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ والامۃ، فرماتے ہیں کہ کتابیہ چاہے وہ آزاد ہو اور کتابیہ چاہے بادی ہو، فرماتے ہیں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نکاح کرنا چاہیں تو آزاد کتابیہ سے بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور نکاح کرنا چاہیں تو آزاد کتابیہ بادی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ تَزَوُّجُ الْمَجُوسِيَّاتِ، اور جائز ہے آزاد کتابیہ بادی سے اور آزاد کتابیہ بادی سے۔ یہ جملہ غلط ہو رہا ہے، آپ دوبارہ اس کو سنیں کہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے نکاح کرنا کتابیہ آزاد عورت ہو یا کتابیہ بادی عورت، ان دونوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ والامۃ علی ما نبین، صاحب کہتے ہیں ہم آئندہ چل کر کے انشاءاللہ اس کو بیان کریں۔ ولا يجوز تزوج المجوسیات لقوله تعالی سنوا بہن سنت اہل الکتاب غیر ناکح نسائهم ولا آکل ذبائحهم، اور نہیں جائز ہے آگ کی پوجا مجوسیات سے نکاح کرنا، اور نہیں جائز ہے نکاح کرنا آتش پرست عورتوں سے۔ مجوسی کہا جاتا ہے جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، ان کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ ان کے ساتھ اہل کتاب کا معاملہ کرو مگر ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور ان کا ذبیحہ بھی مت کھاؤ۔ اہل کتاب کا معاملہ کرو، البتہ ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور ان کے ذبیحے کو بھی مت کھاؤ۔ یہ مجوسی لوگ کون ہیں؟ یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے کی وجہ سے یہ بت پرست ہیں، کافر ہیں، اس لیے نہ ان کا ذبیحہ جائز ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ قال ورل وثنیہ، اور نہ بت پرستوں سے نکاح جائز ہے، مشرک سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وثنیات وثن کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں آگ کی بتوں کی پوجا کرنے والا۔
اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ مفہوم ظاہر ہے کہ مشرکہ بت پرست اللہ کو ماننے والا نہیں ہے اور مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے، اس لیے نکاح دونوں میں جائز نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الصَّابِيَّاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِالدِّينِ وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْكَوَاكِبَ وَلَا كِتَابَ لَهُمْ لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حال ذبيحتهم۔ ایک مسئلہ اور پڑھ کے سبب پورا کرتے ہیں۔ اور جائز ہے صابیات سے نکاح کرنا اگر وہ لوگ کسی دین پر ایمان لاتے ہوں، کسی نبی کو مانتے ہوں، وَيُقِرُّونَ بِكِتَابٍ اور کتاب کا، آسمانی کتابوں میں سے کسی کتاب کا اقرار کرتے ہوں تو ان سے نکاح جائز ہوگا، اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، وَلَا كِتَابَ لَهُمْ اور ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کسی کتاب کا اقرار نہیں کرتے ہیں، لَمْ تَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ تو ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وجہ بتایا لِأَنَّهُمْ مُشْرِكُونَ اس لیے کہ یہ مشرک۔ صابی یہ کہا جاتا ہے مذہب تبدیل کرنے والا، آج ادھر ہے کل کسی اور مذہب میں داخل ہو گئے، یہودی ہیں، نصرانی بن گئے، نصرانی ہیں، مجوسی بن گئے، جو مذہب تبدیل کرتے رہتے ہیں ان کو صابی کہا جاتا ہے۔ صابی کے ساتھ نکاح جائز ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جائز اگر ان کے بارے میں تحقیق ہو جائے کہ وہ لوگ کسی نبی پر ایمان لاتے ہیں اور کسی کتاب کا اقرار کرتے ہیں، مانتے ہیں، تو ان سے نکاح جائز ہو، اس لیے کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں اور اہل کتاب سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس وقت لوگ مشرک ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام صاحبین رحمہم اللہ کے درمیان اختلاف ہے کہ امام صاحب نے صابی سے نکاح کو جائز کہا ہے اور امام صاحبین نے ناجائز کہا ہے۔ صاحب کتاب اس بات کو حل کر رہے ہیں۔ اختلاف المنقول فی ان کے بارے میں جو نقل کیا گیا ہے محمول ہے ان کے مذہب کے مشتبہ ہونے پر۔ فکل اجابہ ہر ایک نے جواب دیا ہے اسی کا جو ان کے یہاں واقع، جو ان کے سامنے پیش آیا ہے۔ ان کے سامنے کیا پیش آیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش آیا ہے کہ یہ لوگ کسی نبی کو پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، کتاب کا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان سے نکاح جائز ہے، یہ اہل کتاب ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں پیش آیا کہ یہ لوگ کسی نبی کا اقرار نہیں کرتے، کسی کتاب کو نہیں مانتے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اور اسی بنا پر ان کے ذبیحے کا حال بھی ہوگا۔ اگر وہ لوگ نبی کو مانتے ہیں اور کتابوں کا اقرار کرتے ہیں تو ان کا ذبیحہ جائز ہوگا، اور اگر وہ نبی کو نہیں مانتے، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہوگا۔ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ ایک مسئلہ اور پڑھتے ہیں، اور جائز ہے محرم اور محرمہ۔ چھوڑیے کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.